کہ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس بل کی منظوری کے ساتھ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں اور پرانے بلبوں پر 1 جنوری 2024 سے اضافی ٹیکسز کے نفاذ کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں پر 1 جنوری 2024 سے 2000 روپے فی پنکھا ٹیکس عائد ہوگا۔ پرانے بلبوں پر 1 جنوری 2024 سے 20% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ تو قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ فائنانس بل کی منظوری کے ساتھ ہی مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں اور پرانے بلبوں پر 1 جنوری 2024 سے اضافی ٹیکسز کے نفاذ کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں پر 1 جنوری 2024 سے 2000 روپے فی پنکھا ٹیکس عائد ہوگا اور پرانے بلبوں پر 1 جنوری 2024 سے 20% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدیق۔ ہاں جی بالکل، 9 جون کو جو وفاقی بجٹ پیش ہوا تھا قومی اسمبلی میں، آج اس کی کثرت رائے سے منظوری قومی اسمبلی میں دے دی گئی ہے۔ فائنانس بل متعدد ترامیم کے ساتھ IMF کی شرائط تھی، اس کی روشنی میں جو ہے وہ منظور کر لیا گیا اور ساتھ ہی پھر 2023-24 کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن تو برائے نام ہی نظر آئی ہے ہمیں اس میں، اور جو اپوزیشن کی بعض ترامیم تھی عبدالاکبر چترالی جماعت اسلامی کو جو تھے وہ ساری کی ساری مسترد کر دی گئی۔ البتہ جو حکومتی ترامیم تھی، جن کو وزیر خزانہ کی ترامیم تھی، جو پورا ڈھانچہ آج کے فائنانس بل کا تبدیل کیا گیا تھا، وہ ساری کی ساری ترامیم اب جو فائنل فائنانس بل منظور ہوا ہے اس کا جو ہے وہ حصہ بنا دی گئی ہیں۔ اور اس میں جو ابھی اہم ترین جو ایشوز ہیں، ایک تو جو ریونیو کا ہدف ہے وہ 9200 ارب روپے سے بڑھا کر 9415 ارب روپے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر جو تنازعات چل رہے ہیں 3200 ارب روپے کے ٹیکس تنازعات، ان کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی کی رکنی بنائی جائے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں پر مزید 2000 روپے فی پنکھا ٹیکس عائد ہوگا 1 جنوری 2024 سے، اور پرانے بلبوں پر بھی ایسا ہی ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ اب 1300 cc جو گاڑیاں ہیں وہ بھی استعمال میں رکھ سکیں گے۔ پہلے وہ 1600 cc گاڑیاں جو تھے وہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اب ان کو یہ بھی سہولت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو دیگر IMF کے ساتھ شرائط تھی، مختلف جو ٹیکس اور ڈیوٹیز تھی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی مختلف آئٹمز کے اوپر، اس کی شرح جو ہے وہ بھی جو ہے بڑھا دی گئی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں جو ضمنی بجٹ ہے مالی سال 2022 کا اور 2021 کا، اس کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اکثر جاری ہے اور اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں، براہ راست ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے مشورہ کیا، میں نے آپ کو گزارش کی اور آپ نے مہربانی کی، آپ نے اس کو ریڈیوس کر کے 35% پہ لائے۔ یہ بہت بڑی آپ کی کوپریشن تھی اور میں اب ہاؤس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پورے ملک پوری منسٹریز کو تو ہم کہیں کہ جی آپ نہ کریں، لیکن یہ ہاؤس کی ایک جیسے اب چیئرمین سینٹ کا بل گھوم رہا ہے اور آرٹیکلز اور کالمز لکھے جا رہے ہیں، تو جناب اسپیکر میرا خیال ہے بھائی کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کے اپروول سے ہم نے کیا ہے اور یہ پھر آپ نے ریٹیفائی سینٹ فائنانس کمیٹی میں بھی I'm sure کیا ہوگا ریگولائز، تو یہ آپ کی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ میں نے خود نہیں کیا اس کو، میں نے آپ کی اجازت سے کیا ہے۔ اور میرے نزدیک ایز اے پارلیمنٹرین بھائی یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ you cannot have the entire country to have 20% increase and ایک ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر 98% انکریز کریں۔ تو میں مشکور ہوں اسپیکر صاحب کی انٹرونشن کا اور اس کا اجازت کا۔ جی آنریبل ممبر صاحب، قائم خانی صاحب، ہم فائنانس کمیٹی میں اس کو دوبارہ رکھیں گے اور آپ کو ساری صورتحال بتائیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے یہ اب بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، آپ تشریف رکھیں نا، پھر ہم بات کریں گے اس پر۔ جی قائم خانی صاحب۔ سر، کیونکہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ بات آن ریکارڈ آنی چاہیے،
تو میں بات صاحب آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ فائنانس کمیٹی میں اسمبلی کے اخراجات کو بچت کی طرف لے کے گئے، ہم نے اس کو کم سے کم رکھا ہے، ہم پورے ملک کا سوچتے ہیں، اپنا نہیں سوچتے۔ جو ابھی بھی بجٹ ہم نے دیا تھا اس میں ممبرز کے آنریہ نہیں تھا، ممبر کی فیسیلیٹیشن نہیں تھی، ممبرز کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی کارکردگی اپنی کیپیسٹی کو اچھا کرنے کے لیے کام تھا۔ میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی میں ہمیشہ ہم نے کام یہ اچھا کیا ہے، جب آپ کو ریکویسٹ کی گئی آپ نے کم کر دیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام فائنانس کمیٹی کا خود کا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ قائم خانی صاحب نے بہت اچھی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ آئٹم نمبر 9، discussion and voting on regular technical supplementary grants in respect of expenditure other than expenditure charged upon the federal consolidated fund for the financial year 2021, 2022, 2023 and 2024 نہیں جی۔ سپلیمنٹری ڈیمانڈز، ڈیمانڈ نمبر 3، منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ٹو موو ڈیمانڈ نمبر 3، یہ جی پیج نمبر 2۔ اچھا، آرڈر آف دی ڈے۔ جی سر، آئی بیگ ٹو موو۔ جناب اگر آپ کی اجازت ہو اسپیکر صاحب ایک سینٹنس کہہ دوں جی۔ جی جی، یہ پی ایس ٹی پی میں میں نے فلور کے اوپر ایکسپلین کیا تھا کہ سندھ کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ اسکیمیں تھیں جو ایڈ کی گئی تھیں، اور جو ڈاکومنٹ فرسٹ ڈے پہ 9 جون کو یعنی ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا اس میں امینڈمنٹس کر دی گئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سیکریٹریٹ وہ امینڈڈ میں نے اسپیشلی منگوائی ہے، آلدو کہ وہ ان کی ویب سائٹ پہ چلی گئی ہے، تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تاکہ اپنے تمام ساتھیوں کو یہ مل جائے، اگر آپ کی اجازت۔ جی پلیز فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ پی ایس ٹی پی 2324 اڈینڈم کوریجنڈم یہ میں نے بنوا کے میں لایا ہوں جی، تو یہ پلاننگ منسٹر صاحب کی اجازت سے یہ ڈسٹریبیوٹ کرا دیا۔ بہت شکریہ سر۔ سر I now move the item number 3 sir. I beg to move supplementary sum not exceeding 22,262,000 rupees. ایک سیکنڈ سر، یہ پہلی اور دوسری سر نہیں 2021 2022 ہاں جی وہی پیج، ہاں جی یہ دیکھ لیں، ایئر وہی ہے 2021 اور 22۔ ایک سیکنڈ یار دکھاؤ یار بٹ صاحب۔ اب میں اپنا جناب اسپیکر چونکہ آپ نے آئٹم 3 کا اس لیے یہ میں بانی جی ڈیمانڈ نمبر 3 کا ہے جی، میں نے آئٹم نمبر 9۔ جناب اسپیکر I beg to move that a supplementary sum not exceeding 125,819,000 rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2022 in respect of emergency relief and repatriation. ٹھیک ہے۔ The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 4, Minister for Finance and Revenue to move demand number 4. Now, Speaker, I beg to move that a supplementary sum not exceeding 1 billion rupees be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30 June 2022 in respect of Intelligence Bureau demand number 4. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. Demand number 11, Minister for Finance and Revenue to move demand number 11. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ I beg to move that supplementary sum not exceeding 22,262,000 rupees be granted to federal government. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ فائنانس بل کی منظوری کے ساتھ ہی مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے۔